کیا خبریں آ رہی ہیں؟ کابینہ میں کوئی رد و بدل کی خبر آ رہی ہے؟ تمام تر ذرائع سے مکمل تصدیق کے بعد حکومت کہیں نہیں جا رہی، وزارتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی۔ فیصل وارڈا صاحب نے اپنے آپ کو جس طرح پوزیشن، جس طرح برانڈ کیا ہوا ہے، وہ طاقتور لوگوں کے قریب سمجھے جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو ملاقات ہوتی ہے لگتا ہے کہ وہ کوئی بڑا واقعہ ہو گیا، لیکن ہر دفعہ ایسا لازمی نہیں ہے۔ مجھے ایک پنجابی کا لفظ ہے کہ چیزیں لے رہے ہیں محسن نقوی صاحب اور سہیل وڑائچ صاحب، حالانکہ دونوں کے بہت اچھے مراسم ہیں، معروف نام ہے سہیل وڑائچ صاحب، وہ تفنن تباہ کے لیے کوئی باتیں کر رہے ہیں، اور ان کی ایک دوست ہیں جو کہ بڑے اہم عہدے پہ ہیں، وہ جواباً ان کو مذاق میں کوئی جواب دے رہے ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ پارٹی جس نے پہلی دفعہ وہاں سے الیکشن لڑا، اور آپ دیکھیں ہمارے ساتھ 4 لوگ بھی چلے گئے۔ ماضی ہمارا اس بات کا گواہ ہے کہ استحکام پارٹی سب سے مستحکم پارٹی ہوتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ ویسے ہی بہت خوبصورت، اس کے اندر جو یہ مقام ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے، تو وہاں پر پاکستان کا جھنڈا سب سے اونچا ہوگا۔ پاکستان نے صرف امریکہ اور ایران کی ثالثی نہیں کرائی، پاکستان نے مسلم امہ کو متحد رکھا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور اس کا کریڈٹ پاکستان کو میرے خیال میں مسلم امہ دے گی، اور اس کے اچھے نتائج بھی تھوڑے دنوں تک ہمارے سامنے آئیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین۔ پاکستان کی سیاست میں بڑی ہلچل ہو رہی ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید کابینہ میں بھی کوئی رد و بدل ہونے جا رہی ہے۔ ذرا اس پہ بات کریں گے کہ یہ خبر صحیح ہے یا نہیں صحیح، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی ناراض ہے ابھی تک۔ وہ ناراض کیوں ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اور جو فیصل وارڈا صاحب باتیں کر رہے ہیں کہ حکومت جا رہی ہے، وہ کیوں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ سہیل وڑائچ صاحب نے آج دوبارہ ایک کالم لکھا ہے، ذرا اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اور کل سیکیورٹی حکام نے کچھ سینئر میڈیا کے صحافیوں کے ساتھ بات چیت کی ہے، اور جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جس طرح پاکستان نے ایران اور امریکہ کی جنگ رکوائی ہے، اس میں جو پاکستان کا کردار ہے، مسلم امہ کے کردار کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات کی ہے کہ یو اے ای سے پاکستان کی کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ یہ خبر کیا ہے، ذرا اس پہ بات کریں گے۔ اور کشمیر کے حوالے سے جو خبریں آ رہی تھی، کشمیر کا جو ایجنڈا ہے، کل اس کو بھی انہوں نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے، ذرا آج اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ اب پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ کس طرح سے سوچ رہے ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ کیا خبریں آ رہی ہیں؟ کابینہ میں کوئی رد و بدل کی خبر آ رہی ہے، بہت سے وہ ٹویٹر بھی اس کے اوپر بھی خبریں آ رہی ہیں، پھر کچھ ٹی وی چینلز بھی چلا رہے ہیں۔ جب بہت سارے لوگ نا اس قدر برق رفتاری سے کوئی خبر چلانا شروع کر دیں تو یقین مان لیجئے کہ وہ خبر غلط ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں درست خبر اتنی نہیں چلتی جتنی غلط خبر جو ہے نا جنگل کی آگ کی طرح چلتی ہے۔ یہ بہت دنوں سے سلسلہ چل رہا ہے کہ پہلے حکومت تبدیل ہو رہی تھی، اس میں سہیل وڑائچ کے کالموں سے حکومتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ ایک تو آپ بات سنیں، دوسرا فیصل وارڈا صاحب کا اپنا ایک سٹانس ہے، وہ ہمیں پتہ ہے، لیکن ضروری تھوڑی ہے کہ جو بات وہ کہیں وہ مانی جائے۔ ٹھیک ہے نا، وہ بات کر سکتے ہیں اس طرح کوئی کسی شخص کی سوچ پر، خیال پر تو کوئی پابندی نہیں، وہ جو مرضی کرتے پھریں۔ تو ان کو بھی تھوڑا سا ان کی ٹون بھی جب ایک دن کے بعد چینج ہوئی تو انہیں بھی احساس ہوا کہ وہ جو حکومت جا رہی تھی وہ نہیں جا رہی۔ اچھا، تو یہ ابھی ہمیں صورتحال یہ لگا۔ دوسرا یہ بڑا ہم نے سنا کہ محسن نقوی صاحب جو ہے وزیر خارجہ بن رہے ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ بن رہے ہیں، اور بڑے بڑے چینلوں نے بڑے بڑے ٹکر چلا دیے، اور یہ تبدیلی کی خبریں آ گئی۔ میں آپ کو درست حتمی خبر دے رہا ہوں، پورے وثوق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، تمام تر ذرائع سے مکمل تصدیق کے بعد حکومت کہیں نہیں جا رہی، وزارتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی۔ یہ جو بڑے پیمانے پہ رد و بدل کی خبریں آ رہی ہیں کوئی نہیں آ رہی۔ میری اطلاع کے مطابق تو چھوٹے پیمانے پہ بھی کوئی رد و بدل نہیں ہو رہا۔ تو اس کا مطلب ہے حکومت بھی یہی ہے، وزارت بھی یہی ہے، وزارتیں بھی یہی ہیں، کابینہ بھی یہی ہے، یہ معاملہ اسی طرح چلے گا۔ لیکن یاد رکھیے اس سوسائٹی میں سہیل وڑائچ صاحب بھی یہی ہیں، فیصل وارڈا صاحب بھی ہیں، وہ اپنا کام کریں گے، وزارتیں اپنا کام کریں گی، حکومت اپنا کام کرے گی۔ اچھا، یہ جو چٹکلا چھوڑ دیا جاتا ہے ایوری 2 to 3 months کے بعد عمار صاحب،
تو لیکن آپ دیکھیں آج سہیل پڑائی صاحب نے کالم لکھا کہ جو سورج ہے وہ اب مغرب سے طلوع ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ صحافت میں مجھے کہا گیا کہ ریٹائر ہو جائیں، لیکن صحافت کا پہیہ جو ہے نا وہ اب رک گیا اس طرح سے، اور یہ بیسکلی تو وزارتوں نے ریٹائر ہونا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ریٹائر ہو جائیں آپ. تو یہ ریٹائرمنٹ کا کیا چکر ہے؟ فیصل واڈا صاحب کی میں نے سنا ہے کہ کچھ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. اب وہ پیپلز پارٹی کے ان کے ساتھ ظاہر ہے ملاقاتوں سیاستدانوں کی ہونی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے. فیصل واڈا صاحب نے اپنے آپ کو جس طرح پوزیشن، جس طرح برانڈ کیا ہوا ہے، وہ طاقتور لوگوں کے قریب سمجھے جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو ملاقات ہوتی ہے لگتا ہے کہ وہ کوئی بڑا واقعہ ہو گیا، لیکن ہر دفعہ ایسا لازمی نہیں ہے. جہاں تک سہیل بڑائی صاحب کی بات ہے کہ ریٹائر انہوں نے، مجھے ایک پنجابی کا لفظ ہے کہ چیزیں لے رہے ہیں محسن نقوی صاحب اور سہیل بڑائی صاحب، حالانکہ دونوں کے بہت اچھے مراسم ہیں، دونوں کی بہت اچھی دوستی ہے. تو ایک دن وہ انہیں کہتے ہیں کہ آپ ریٹائر ہو جائیں، دوسرے دن یہ کہتے ہیں کہ ہم صحافی ہیں، ہم کہاں ریٹائر ہو جائیں، آپ نے ریٹائر. تو یہ ہلکی پھلکی سی، محسن نقوی صاحب کا خود بھی صحافت سے تعلق ہے. ہاں ان کے چینلز ہیں بڑے معروف، CNN کے لیے انہوں نے کام کیا ہے. تو یہ ہلکی پھلکی موسیقی ہے، اس سے آپ گھن گھرج کی توقع نہ رکھیں، اس کو ہلکی پھلکی موسیقی کی طرح انجوائے کریں. ایک کالم نگار ہیں، بڑا معروف نام ہے سہیل بڑائی صاحب، وہ تفنن طبع کے لیے کوئی باتیں کر رہے ہیں، اور ان کی ایک دوست ہیں جو کہ بڑے اہم عہدے پہ ہیں، وہ جواباً ان کو مذاق میں کوئی جواب دے رہے ہیں. اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ حکومتی پالیسی نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا مستقبل کا نقشہ نہیں ہے، یہ کچھ طاقتور لوگوں کا ارادہ نہیں ہے. یہ بالکل کلیئر آپ سمجھ لیں. اچھا، پھر یہ پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ابھی GB میں بھی حکومت بنانی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے، وہ تو بڑی انٹرسٹنگ خبر تھی کہ جو 4 امیدوار ہیں، آزاد امیدوار، وہ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے ہیں. وہ پارٹی جس نے پہلی دفعہ وہاں سے الیکشن لڑا، اور آپ دیکھیں ہمارے ساتھ 4 لوگ بھی چلے گئے ہیں. ماضی ہمارا اس بات کا گواہ ہے کہ استحکام پارٹی سب سے مستحکم پارٹی ہوتی ہے پاکستان میں. اچھا، آپ 2 طریقوں سے اس بات کا تجزیہ ہو سکتا ہے. ایک تو ہم بتائیں کہ کس کی کتنی نشستیں ہیں، آگے کیا ہوگا، اور یہ. دوسرا یہ ہے کہ جو مستقبل میں ہونا ہے، جو اینڈ رزلٹ ہونا ہے اس لڑائی کا، وہ بتا دیا جائے. ہم نشستوں کی گیم میں نہیں جاتے. 4 ان کی ہیں، 6 ان کی ہیں، 8 ان کی ہیں، یہ فیصلہ نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ساری پارٹیاں مل کر حکومت بنائیں گی. اچھا، جس طرح وفاق میں ہے اسی طرح چل رہا ہے. تبدیلی کہیں پہ بھی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، تبدیلی والے چلے گئے ہیں، اب تسلسل والے لوگ آ گئے ہیں. تو یہ جو تھوڑی ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ تھوڑی دیر بعد کسی کی فرمائش پر، کسی کی خواہش پر، جیسے 2014 میں آپ کو پتہ ہے ایک فساد کریٹ کر دیا گیا تھا، اور یوں لگتا تھا حکومت گئی، پیچھے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ ایک تماشا بنا دیا. اب وہ دور نہیں ہے، اب تبدیلی کا نہیں، تسلسل کا دور ہے. اور تسلسل یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وفاق میں جو پارٹیاں مل کر بیٹھی ہیں، وہی پارٹیاں GB میں مل کر بیٹھیں گی. پیار سے نہیں بیٹھیں گی تو شاید ڈانٹ سے بیٹھ جائیں، ڈنڈے سے بیٹھ جائیں، بیٹھیں گی اکٹھے. پیپلز پارٹی مان جائے گی اتنی آسانی سے؟ کیونکہ ابھی تو وہ ٹینٹرمز دکھا رہے ہیں. اچھا، یہ آسانی جو ہے نا، یہ ریلیٹیو لفظ ہے. ہو سکتا ہے مشکل سے مانے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مان جائیں گے. اچھا، آسانی سے مانے یا مشکل سے مانے، اکٹھے مل کے حکومت بنائیں گے. اس سارے سیٹ اپ سے، اسے آپ ہائیبرڈ نظام کہیں، اسے جمہوریت کہیں، اسے جو مرضی کہیں، اس سارے سسٹم کے جتنے پرزے ہیں، یہ پرزے اس مشین میں اسی طرح نکلیں گے. اگر کوئی ایک پرزہ بھی اس مشین سے نکلا تو یہ مشین کام کرنا چھوڑ جائے گی. ابھی تک تو مشین ٹھیک کام کر رہی ہے اور پرزے بھی صحیح چل رہے ہیں. ابھی مشین ایسی کام کر رہی ہے کہ ساری دنیا میں معروف ہو گئی ہے. پاکستان کی کیا عزت بن گئی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ اب تو 2-3 دن رہ گئے ہیں نا، اور وہ جنیوا میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ اب ہونے والا ہے، اور اس کی میزبانی پاکستان کر رہا ہے. اور خرم دستگیر صاحب آج آئے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا کہ وہ جس جگہ پر ہو رہا ہے وہ دنیا کا خوبصورت ترین مقام ہے. سوئٹزرلینڈ ویسے بہت خوبصورت، اور اس کے اندر سوئٹزرلینڈ ویسے بہت خوبصورت، اس کے اندر جو یہ مقام ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے. تو وہاں پر پاکستان کا جھنڈا سب سے اونچا ہوگا. تو یہ کیا ہی منظر ہوگا، کیا خوبصورت منظر. وہ منظر زیادہ خوبصورت ہو جائے گا ہمارے پرچم کی سبز رنگ کی وجہ. بالکل ایسا ہی ہے عمار صاحب. اچھا عمار صاحب، کل سیکیورٹی حکام کے ساتھ جو ہے وہ کچھ سینئر صحافیوں کی میٹنگ تھی، انہوں نے ان کو بتایا، بریفنگ دی کہ کس طرح سے جو ہے وہ پاکستان نے ایران اور امریکہ کی جنگ رکوائی. سب سے پہلے تو ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. پاکستان نے جس طرح سے وہ رول پلے کیا پوری دنیا میں، ایک طرف تو کیوس کی سچویشن تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی. اس کے بعد ساتھ ہی یہ ڈسکس
ڈسکس ہوا کہ اس سارے رول کے اندر مسلم امہ نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. مسلم امہ کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ جب یو اے ای کے ہم نے پیسے واپس کیے تو یہ ایک خبر آئی کہ جی پاکستان کا یو اے ای کے ساتھ کچھ نہ کچھ پرابلمس یا کانفلکٹ سٹارٹ ہو گئے ہیں. وہ بھی کلیئر ہو گیا کہ کوئی ایسا کانفلکٹ نہیں ہے. اچھا، جو یہ بات ہے نا مسلم امہ والی، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ہم اس بات پہ تو بڑی خوشیاں منا رہے ہیں کہ بھئی اب ثالثی ہو گئی، اب دنیا امن کے معاہدے پہ دستخط کر رہی ہے، لیکن بڑے کٹھن مرحلے گزرے ہیں پاکستان کے حوالے سے. دیکھیے، جب ایران نے گلف ممالک پہ حملہ کیا اور سعودی عرب پہ حملہ کر دیا تو بہت زیادہ کریڈٹ دینا چاہیے، خراج تحسین پیش کرنا چاہیے سعودی حکومت کو. وہ جواب دے سکتے تھے، اور اگر ایران اور سعودی عرب میں سے پاکستان کو کسی ایک ملک کو چوز کرنا پڑتا تو ہماری چوائس بالکل آبویس تھی. ہم نے سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہونا تھا، اور ڈیفنس پیکٹ نہ بھی ہوتا. فرض کیجئے ڈیفنس پیکٹ، ہمارے دل وہاں پر ہے، ہماری آنکھیں وہاں پر ہیں، تو وہ وہاں سے ہم نہیں جا سکتے تھے. تو وہ تو بات کی، لیکن یہ سعودی قیادت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے وہ مرحلہ آنے نہیں دیا. دوسری بات، یو اے ای نے پیسے مانگے، پاکستان کی وزارت خارجہ کو ہم کریڈٹ کم دے رہے ہیں. کمال، انہوں نے ایک لفظ یو اے ای کے خلاف ہمارے میڈیا میں نہیں آیا. بالکل ایسا ہی ہے. سب نے یہی بات کی کہ بھئی ان کے پیسے تھے، ہمیں واپس کرنے تھے. حالانکہ یہ سوال بن سکتے تھے کہ اس مشکل کے وقت پہ آپ کو کیوں پیسے چاہیے، لیکن ہم نے پیسے واپس کر دیے. سعودی عرب نے اس موقع پر ہماری مدد کی، ہمارا معاملہ کلیئر ہو گیا. تو پاکستان نے صرف امریکہ اور ایران کی ثالثی نہیں کرائی، پاکستان نے مسلم امہ کو متحد رکھا. بالکل ایسا ہی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور اس کا کریڈٹ پاکستان کو میرے خیال میں مسلم امہ دے گی، اور اس کے اچھے نتائج بھی تھوڑے دنوں تک ہمارے سامنے آئیں گے. انشاءاللہ بہت ضروری ہے یہ نتائج سامنے آنا، کیونکہ عوام بھی ویٹ کر رہی ہے. اچھا، کشمیر کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی اور بتایا انہوں نے کہ جس طرح سے کشمیر کا یہ جو ایجنڈا تھا جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی لے کے چل رہی ہے، اور آزاد کشمیر کے اندر جو کیوس کریٹ کرنے کا کہا گیا ان کو، یہ کہیں اور سے آیا، یہ ان کو کہیں اور سے فنڈنگ ہوئی، سب کچھ جو ہے ان کے دماغوں میں یہ چیز ڈالی گئی کہ وہ انڈیا کو تو سنبھال نہیں سکے، وہاں چیزیں ہو نہیں سکیں. اب جو ہے انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر یہ فسادات سٹارٹ کر دیے. اچھا، یہ جو کشمیر کی سچویشن ہے نا، جی، یہ دن بدن اس کے خد و خال واضح ہوتے جا رہے ہیں کہ اس کے مقاصد کیا ہیں. جی. بہت سارے لوگ ابتدا میں یہ سمجھتے رہے کہ ان کے کچھ جینون مطالبات ہیں، وہ پورے کر دینے چاہیے یہ. لیکن آپ کو حیرت کی بات بتائیں، وہاں پر ان کے 38 مطالبات تھے، 35 مطالبات مان لیے گئے. اب بھئی آپ کے ٹیبل پر آپ بیٹھے ہیں، آپ کے 35 مطالبات مانے گئے ہیں، باقی آپ پھر کسی اگلے وقت کے لیے چھوڑ. یہ آپ کی بہت بڑی فتح نہیں. اس کے باوجود جلوس نکالے گئے، اس کے باوجود جتھے اکٹھے کیے گئے. اب سچویشن یہ ہے کہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، اب انہوں نے نئے مطالبات پیش کر دیے ہیں، اور وہ مطالبات انہوں نے کہا کہ پہلے یہ مانیں، پھر اس کے بعد سے پرانے سارے مطالبات مانیں، اور پھر ہم سے بات کریں. یعنی مطالبات میں کو جو تسلیم کیے اس کا کوئی خراج نہیں مل رہا، صرف یہ ہے کہ مزید مطالبات آگے. جو کل سیکیورٹی حکام نے بات کی وہ بڑی واضح ہے. انہوں نے کہا ہمیں ان کو اٹھانے کی کوئی جلدی نہیں ہے، لیکن جو ان لوگوں کی ڈیمانڈز آ رہی ہیں، جو ان کا برتاؤ ہے، یہ تو کوئی سلوشن چاہتے ہی نہیں. ہر سلوشن پیش کر دیا آپ نے، ہر طرح سے کوشش کر دی. تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ کشمیر کی تحریک کو، کشمیر کی جد و جہد کو چند لوگ جن کے اپنے ذاتی مفادات بھارت سے جڑے ہوئے ہیں، وہ سارے لوگ اس کو یرغمال کر پڑے. مجھے لگتا ہے کہ اگر انہوں نے اس جد و جہد کشمیر کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی تو پھر ان سے سختی سے بھی نمٹا جا سکتا ہے. عمار صاحب، آپ کہہ رہے ہیں سختی سے نمٹا جا سکتا ہے اور کچھ حد تک جو ہے ان کے مطالبات بھی پورے ہوئے، لیکن اب اس کا آؤٹ کم نکلے گا کیا؟ کیا یہ مذاکرات کی میز پہ آ ہی نہیں رہے؟ اگر یہ نہیں آ رہے تو کشمیری عوام کو خود سوچنا چاہیے کہ جو یہ کہتے ہیں یا کہ ہمارا ایجنڈا نہیں پورا ہو رہا، ہمارے مطالبات پورے نہیں ہو رہے، تو پھر کون ان کو سمجھائے گا؟ سیاسی پارٹیاں سمجھائیں گی، وہ بات چیت کریں گی؟ اس میں بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور اس پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اندر اختلاف ہے. اور وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ اس انتخابات کے پروسیس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دیا جائے.
لاجیکل ہے ایک لحاظ سے. 9 جون کو کاغذات نامزدگی داخل کر, پھر اس کے بعد امیدواروں نے اپنی مہم چلانی تھی. یعنی آج کا جو ٹائم ہے اس وقت الیکشن کی گہما گہمی ہونی چاہیے, اور 27 کو انتخابات ہیں. 2 نقطۂ نظر ہیں. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے چونکہ یہ دھرنا دیا ہوا ہے, ایک ایمرجنسی کی سچویشن ہے, انتخابات تھوڑے سے آگے کر دیں, یہ لوگ ذرا فزل آؤٹ ہو جائیں تو پھر ہم کر لیں گے. دوسری طرف نون لیگ کا موقف یہ ہے کہ اگر انتخابات ایک دن بھی آگے کیے گئے تو اس کا نقصان پہنچے گا. اس سارے فتنے کا, جسے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہم کہتے ہیں, اس کا حل پولیٹیکل ہے. ایکشن کسی چیز کا حل نہیں ہوتا. ایکشن ہوگا, چند شرپسندوں کو پکڑا جائے گا, کوئی ڈنڈا ڈولی ہوگا, لیکن وہ کتنے عرصے ہو سکتا ہے. الٹیمیٹلی فیصلے پولیٹیکل پاورز کو کرنے پڑتے ہیں. تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ انتخابات درست وقت پہ ہو جاتے ہیں, پولیٹیکل پاورز کو چیزیں ہینڈ اوور ہو جاتی ہیں, وہ جانے اور کشمیر کے مسائل ہو جائیں. ڈیلے تاخیر جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگی. میں ذاتی طور پر اس بات سے متفق ہوں کہ انتخابات وقت پر ہو جائیں تو اس کا اس سارے معاملے کو فائدہ ہوگا اور تاخیر نقصان دہ ہوگی. بہت شکریہ ہمارے ساتھ وقت دینے کے لیے. ناظرین, مجھے اور ہمارے ساتھ کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.